مظلوم کی دعوت سے بچو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں، کوئی اوٹ نہیں، بچو مظلوم کی، اے ہے۔ اور اگر مظلوم ماں باپ ہوں تو پھر تیار ہو جاؤ بربادی کے لیے۔ جب گجراں والے کی مائیں مظلوم ہو جائیں، صرف وہ مظلوم نہیں ہے جس کا قتل ہو گیا، جس کی چوری ہو گئی، جس پہ ڈاکہ پڑ گیا، وہ اولادیں جو ماں باپ کو ستا رہی ہیں، وہ اولادیں جو باپ کا گریبان پکڑ کے کہتی تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے، تو میرے واسطے آج تک کی بنایا، بیٹا باپ سے کہہ رہا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے، اور ماں کو بیٹی کہہ رہی بھوک نہیں، چپ کر دے باؤ، یہ میرے کانوں سے سنے الفاظ ہیں، اور ماؤں کے ابلتے ہوئے آنسو بھی میں نے دیکھے ہیں، اور باپوں کی ٹھنڈی آہیں بھی میں نے سنی ہیں۔ جس دیش کی مائیں چشمے ابل ان کی آنکھیں چشمہ بن چکی ہوں، اور جس دیش کے باپوں کے سینے حسرتوں کا قبرستان بن چکے ہوں، وہ برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ انہیں ایٹم بم نہیں بچا سکے گا، انہیں فوج پولیس نہیں بچا سکے گی۔ پولیس کو دوش نہ دو، فوج کو دوش نہ دو، اپنے گریبان چاک کرو۔ جب تمہاری مائیں تم سے دکھی ہوں، تمہارے باپ تمہیں دیکھ کے گھبراتے ہوں، تو سمجھو کہ قیامت تمہارے سروں پہ آ چکی ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے کہا مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کوئی نشانی بتا دیں، تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب زنا عام ہو جائے، جب شراب عام ہو جائے، جب قتل و غارت عام ہو جائے، چلو بڑا گناہ بتاؤں، میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب شرک عام ہو جائے، جب بت پرستی عام ہو جائے تو سمجھنا قیامت آ گئی۔ ہائے ہائے، میرے نبی نے کہا جب تم دیکھو کہ اولادیں ماں باپ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرتی ہیں، خاص طور پر ماں کا ذکر کیا، مراد دونوں ہی ہیں، جب تم دیکھو کہ اولادیں ماؤں کو اس طرح جوڑ دیتی ہیں جیسے نوکر کو جھٹک دیا جاتا ہے، تو سمجھ جانا کہ قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ جب گجرانوالی کی مائیں اندر ہی اندر ان کے سینے دہکتے ہوں اور باپ کی آہیں ہوں، اور سارا پاکستان ایسا ہو چکا ہو اور ساری نسل گانے پر ناچ رہی ہو، ہاتھوں میں قرآن کی بجائے گٹار ہو، بیٹیوں کے سر سے چننی اتر چکی ہو، ایک ٹیلی فون بیچنے والا ظالم عورت کو ننگا کر کے ٹیلی فون بیچ رہا ہو، ڈبل روٹی بیچنے والے نے بھی عورت کو ننگا کر دیا، فریج بیچنے والے نے عورت کو ننگا کر دیا، ایک ہمارے سینیٹری بیچنے والوں نے بڑے بڑے اشتہاروں میں عورتوں کو کھڑا کر دیا، پرنٹ والوں نے لڑکی کو ننگا کر دیا۔ جب یہ ہو رہا ہو، جب بیٹی کا آنچل سر سے اتر جائے اور ماؤں کی چنیاں تار تار ہو جائیں اور باپ کی عزت وہ پائمال ہو جائے، اور جب زنا عام ہو جائے اور گانا بجانا گھٹی میں پڑ جائے، اور تاجر کہہ اٹھیں سود کے بغیر کام نہیں چلتا، اہلکار کہہ اٹھیں رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اے ہے، اور قاضیوں کے قلم بک جائیں اور مالداروں کے قدم بہک جائیں، جب قلم بک جائے گا اور قدم بہک جائیں گے تو اس نسل کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرا اللہ سویا نہیں ہے، میرا اللہ تھکا نہیں ہے، میرا اللہ گھبرایا نہیں ہے، میرا اللہ غافل نہیں ہے، میرا اللہ عاجز نہیں ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اے میرے بندو مجھے غافل نہ سمجھو، ما كان اللہ لیعجزہ من شیء، اپنے رب کو عاجز نہ سمجھو، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جاؤ جاؤ جاؤ، جو کرنا ہے کرو، میں سویا ہوا نہیں ہوں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، زمین اللہ کی، آکاش اللہ کا، ہوائیں اللہ کی، بادل اللہ کے، پانی برسائے یا بجلیاں، پتھر برسائے یا آگ، زمین سے کھیتی اگائے یا آگ نکالے، زمین کو پھاڑ کے پانی نکالے یا زمین میں دھنسا دے، پہاڑوں سے چشمے نکالے یا پہاڑوں کو زیر و زبر کر کے ہمارے سروں پہ برسا دے، وہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ، اسی ہیبت جلال جبروت کبریائی کے ساتھ، اپنی ساری شان کے ساتھ موجود اللہ ہے۔ میرے بھائیو، جب قوموں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، جب قوموں کے ضمیر سو جاتے ہیں، جب حکمران بے رحم ہو جاتے ہیں اور مالدار بخیل ہو جاتے ہیں اور مالدار متکبر ہو جاتے ہیں اور قاضیوں کے قلم بک جاتے ہیں اور نوجوان آوارہ ہو جاتے ہیں اور مرد عورت کا اختلاط عام ہو جاتا ہے، اپنی کیا سناؤں، تمہیں حدیث سے سنا دوں، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، والامانۃ مغنما، اور عوام الناس بددیانت ہو جائیں گے، مال ہڑپ کر جائیں گے، والزکوٰۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ جائیں گے،
وتعلم لغیر الدین، علماء کے قدم اللہ کی طرف چلنے کی بجائے بادشاہوں کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ جو قدم مسلح کی طرف اٹھا کرتے تھے وہ درباروں کی طرف اٹھنے لگ جائیں گے۔ فَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ وَأَقْصَى أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کے دھکا دے کے کنی چترا کے نکل جائیں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَظَهَرَتِ الْخَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں معزز محترم ہو جائیں گی، گانے والیاں معاشرے کا معزز حصہ بن جائیں گی، اور گھر گھر میں گانے کی آواز آئے گی۔ ٹی وی گھنگرو باندھ لے گا، گاڑیاں گھنگرو باندھ لیں گی، بسوں میں گھنگرو کی آواز، گاڑیوں میں گھنگرو کی آواز، چھن چھن، یہ چھن چھن پہاڑوں میں بھی سوراخ کر رہی ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ یہ چھن چھن زمین میں سوراخ کر رہی ہے۔ جو قوم موسیقی میں ڈوب جائے انہیں دشمن سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مر چکے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں۔ ہاں، قیامت کا نفخہ انہیں اٹھائے گا۔ یا یہ توبہ کریں، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، اندر میں بغض چھپایا ہوا ہے۔ شُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کا گڑھ بن جائیں گی، اور مسجدوں میں آگ لگ جائے گی، اور مسجدوں میں شور شرابہ اور لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور مرد ریشم پہنیں گے، سونے کی چینیں گلے میں ڈالیں گے، سونے کی انگوٹھیاں ٹھمکائیں گے۔ وَلَانَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، جب میری امت یہ کام کرے گی تو ان پر عذاب کے دروازے کھل جائیں گے، کھل جائیں گے، کھل جائیں گے۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے مولا کو منا لو۔ دنیا کے بادشاہوں کو منانا ہو ایمان بھی بیچنا پڑتا ہے، دنیا کے بادشاہوں کو منانا ہو ضمیر کو سلانا پڑتا ہے، دنیا کے بادشاہوں کو منانا ہو تو روئیں روئیں سے پسینے نکل آتے ہیں۔ بادشاہوں کو چھوڑو، وہ تو بادشاہ ہمرے آیا، ارے اماں کو بھی منانا ہو تو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے، ماں کو بھی منانا ہو تو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے۔ جس نے مجھے جنا، اپنی چھاتیوں سے مجھے دودھ پلایا، وہ بھی ناراض ہو جائے تو سلواتیں سنا سنا تب جا کے کہیں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ باپ کو منانا ہو تو گالیاں سننی پڑتی ہیں، بھائی کو منانا ہو تو دروازہ نہیں کھلتا، اور شہنشاہ اعظم کو منانا ہو اور اس کو منانے جا رہا ہو۔ میرے ایک بزرگ ناراض ہو گئے، میں نے چپکے سے پتہ کروایا، دیکھو پتہ کرو کہاں ہیں؟ ان کا جی گھر میں بیٹھے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا میں آ رہا ہوں منانے، تو وہ گھر چھوڑ کے ڈیرے میں چلے گئے کہ میں نے کوئی نہیں ماننا۔ اور اللہ کو پتہ چل جائے، اوئے ہوئے، میں پھر ڈیرے میں چلا گیا، کوئی یہ نہ پوچھے پتہ نہیں منایا کہ نہیں منایا مولوی صاحب نے۔ میں پھر ڈیرے میں چلا گیا، 1 گھنٹہ میں زمین پر تھا، وہ چارپائی پر تھے، اور میں منتیں کر رہا تھا معاف کر دو، اور وہ کہتے تھے میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ نوکر بھی کھڑے، رشتہ دار بھی کھڑے، سارے کھڑے، میں زمین پر، وہ چارپائی پر، مجھے کوئی ہار نہیں ہے۔ میرا بڑا ہے، ناراض ہو گیا، ناراضگی کی وجہ بھی کوئی نہیں تھی، ذمہ داراں دی کھڑی کوئی پٹھی مت ہوندی، یہ فٹ ہو گئی فٹ ہو گئی۔ تو 1 گھنٹے کی منت کے بعد جا کے معافی ملی۔ آئے ہائے، ایک بندہ گجرانوالا میں پروان چڑھا، ایک بندی گجرانوالا میں پروان چڑھی، قیامت تک کی اس نے عمر پائی اور گناہوں پہ کمر کس لی۔ گناہ کرتے 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 اس نے زمین بھر دی، سمندر جلا دیے، پہاڑ خس و خاشاک بنا دیے، پھر تہ در تہ گناہوں کو رکھتا گیا، رکھتی گئی، رکھتا گیا، رکھتی گئی، چاند تاروں کا نور چھین لیا، چاند تارے پیک ہو گئے، خلا پیک ہو گیا، اور اس کے گناہ بڑھتے بڑھتے آسمان کی چھت کے ساتھ لگ گئے۔ ساری کائنات کا خلا اس کے گناہوں سے آسمان کی چھت تک بھر گیا، فل ہو گیا، پیک ہو گیا، بھر گیا۔ پھر وہ کہنے لگی میں آج توبہ کرتی ہوں، پھر وہ کہنے لگا میں آج توبہ کرتا ہوں، آج میں اللہ کو منانے جا رہا ہوں، آج میں اللہ کو منانے جاتی ہوں۔ کہنے والے نے کہا تیری کوئی توبہ، تیری کوئی معافی؟ اپنے کرتوت تو دیکھ، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اپنے کرتوت دیکھ، تیرے ورگیاں دی کوئی توبہ نہیں، تیرے ورگیاں دی کوئی معافی نہیں، تیرے ورگیاں دی کوئی جنت نہیں، تیری دوزخ پکی۔ یہ تو ہے میری خبر، یہ ہے آپ کا بول، یہ ہے میرا بول، اور جس کو وہ منانے جا رہی ہے، جس کو وہ منانے جا رہا ہے، جس کی نافرمانی کر کے دھرتی اور زمین آسمان کے خلا کو پر کیا تھا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟
من تقرب الی تلقیتہ من بعید، وہ نے دیکھا کہ میرا بندہ گھر سے نکلا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، سینہ فریادوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ مسجد کو چل رہا ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہر جا، میں خود تیرے استقبال کو آ رہا ہوں۔ اے میں ایسا رب کہاں سے ڈھونڈوں، اور تمہیں ایسا اللہ کہاں سے ملے گا؟ تو کوئی پہلے ایسا رب ڈھونڈو، پھر اس آسمان والے رب کی نافرمانی کرو۔ پہلے کوئی ایسا رب ڈھونڈو، پھر اس سے تعلق توڑو۔ پہلے کوئی ایسا رب ڈھونڈو، پھر اس سے بے وفائیاں کرو۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد وہ کہتا تلقیتہ من بعید، میں عرشوں سے اتر آؤں گا، میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کروں گا، میں ساتوں آسمان میں چراغاں کر دوں گا۔ یعلق لہ القنادیل، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اور فرشتوں لائٹیں لگاؤ، لائٹیں لگاؤ۔ آپ کو پتہ ہے لائٹیں خوشی کے لیے ہوتی، کہیں سے وہ لائٹیں جل رہی ہو تو پتہ چلتا ہے کوئی خوشی ہے، کوئی شادی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں ساتوں آسمان روشن کر دو، روشنیاں جگمگ 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 جگمگ۔ او بھائی یہ فرشتے ہی کہتے ہیں وہ یہ کیسی روشنیاں ہیں، یہ کیا ہوا؟ تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے آج ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی، آج ایک بندی نے اپنے مولا سے صلح کر لی۔ او میرے رب کی رحمتوں کا اندازہ کوئی نہیں ہے، نا امید نہ ہو، توبہ کرو، یہ میرے رب کی شرط ہے۔ توبہ نہ کرو، دلیر بن جاؤ، یہ ظلم و ستم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کے ناچنے والے کو اور رات کے تہجد گزار کو اللہ برابر کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا تنخواہ میں تڑپ تڑپ کے گزارا کرنے والے کو اور ظلم و ستم سے مال اکٹھا کرنے والے کو اللہ برابر کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا رات کی ناچنے والی کو اور رات کی تہجد گزار کو اللہ برابر کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا حلال کمانے والے کو اور سود کھانے والے کو اللہ برابر کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا زنا کرنے والے کو اور شادی پہ اپنے آپ کو پابند کرنے والے کو اللہ برابر کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، گانے سن کے سر ہلانے والا اور قرآن سن کے رونے دھونے والا اگر یہ برابر ہو جانے ہیں، یہ شیطان کا غلط مفہوم ہے۔ او جی اللہ بڑا غفور و رحیم، صاحب پہ معاف کر دینا، سانو ڈرایا نہ کرو، ڈرایا نہ کرو۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ میں کب کہتا ہوں میرا مولا غفور و رحیم نہیں، پر میرا مولا عادل بھی تو ہے۔ او میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، اگر یہ سب برابر ہونا ہے تو پھر حسین اور ابن زیاد میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر حسین اور یزید میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر حسین اور شمر میں کوئی فرق نہیں، پھر یہ فرق مٹا دو، پھر کربلاؤں کو کھڈے میں ڈال دو، یہ ورق تاریخ کے صفحات سے پھاڑ دو، پھر ان کی یادیں دلوں سے بھلا دو، پھر ان کے لیے رونا چھوڑ دو، پھر تم بھی مست ہو جاؤ جیسے یہ سارا جہان مست ہے۔ نہیں نہیں، تمہارا ضمیر پکار اٹھے گا، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک سر نیزے پہ چڑھ کے حق کی گواہی دے رہا ہو، دوسرا تخت پہ بیٹھ کے تکبر کے مظاہرے کر رہا ہو، یہ برابر ہو جائیں؟ حسین کا سر لایا جا رہا، ابن زیاد کے سامنے رکھا، اس بدبخت نے چھڑی اٹھائی اور یوں ہونٹوں پہ ماری، یوں ہونٹوں میں ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایسے جو چھڑی لگی تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اوے بدبخت، اس چھڑی کو ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ یہ برابر ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے۔ کیوں ما لکم کیف تحکمون، یہ تم فیصلے کہاں سے لے کر آئے ہو؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، افنجعل المسلمین کالمجرمین ام نجعل المتقین کالفجار۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالم اور مظلوم برابر ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے نمازی بے نمازی برابر ہو جائیں، بے پردہ عورت با پردہ عورت برابر ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں باپ کا فرما بردار نافرمان برابر ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا اور بدلے سے چوکنے نہ والا اور آگے بڑھ کے زیادتی کرنے والا یہ برابر ہو جائیں؟ تو پھر تاریخ مٹا دو، حدیثیں چھپا دو، قرآن پہلے مسئلوں میں پڑا ہے اسے تالے لگا دو،
نئی کتاب لکھو، جس کو میرا اللہ کہہ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، میری کتاب میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، تمہارے پاس کوئی کتاب آئی ہوگی جس میں یہ سب کچھ لکھا ہوگا، جو مرضی کرو اللہ معاف کر دے گا، میری کتاب میں نہیں، تمہاری کتاب میں ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ایک آدمی حلال پہ بند بیٹھا ہے، ایک سود کی طرف بھی ہاتھ بڑھا دیتا ہے، جھوٹ کی طرف بھی ہاتھ بڑھا دیتا ہے، ان دونوں کو میرا اللہ نہیں برابر کر سکتا۔ ایک کا بچہ تڑپ رہا ہے، دوائی کے پیسے جیب میں کوئی نہیں ہے، اور چاروں طرف حرام اسباب موجود ہیں، برابر ہو جائیں گے؟ ایک کا بچہ ٹاٹ کے اسکول میں بھی نہیں پڑھانے کے قابل کہ فیس کے پیسے کوئی نہیں، اور اسی رینک کا دوسرا آدمی بیکن اسکول میں بچہ پڑھا رہا ہے، برابر ہو جائیں گے؟ عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ بنا، اور سلیمان بھی اسی تخت پر بیٹھا، ولید بھی بیٹھا، اور عبد الملک بھی بیٹھا۔ اے ہے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو رہا ہے، رجا کو بلا کر فرمایا میں نے 3 خلیفے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے، عبد الملک، ولید، سلیمان، میں نے ان کے کفن کی گرہ کھولی تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے اور رنگ کالے پڑ چکے تھے، میں مر رہا ہوں، مجھے قبر میں اتار کے میرا کفن کھول کے ضرور دیکھنا کہ میرا منہ کدھر ہے، میرا رنگ کیا ہے، مجھے ضرور دیکھنا۔ میں نے 3 بادشاہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رنگ سیاہ پڑتے، قبلے سے منہ پھرتے، اور میں تمہیں آج منبر رسول پر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان تینوں میں زانی کوئی نہیں تھا، ان میں شرابی کوئی نہیں تھا، سود کھانے والا کوئی نہیں تھا، بے نمازی کوئی نہیں تھا، بے روز کوئی نہیں تھا، کسی کی بیٹی پر میلی نظر ڈالنے والا کوئی نہ تھا۔ ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 پارے کی تلاوت کرتا تھا، روزانہ 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا۔ ان کا صرف ایک جرم تھا، یہ ظالم تھے، یہ ظالم تھے، یہ ظالم تھے۔ اسی تخت پہ عمر آ گیا، 2.25 سال حکومت کی، کیسی حکومت کی؟ بچے آ رہے ہیں، اماں عید آ گئی ہے، ابا سے کہو کپڑے لے کر دے، یہی موقع ہوتے ہیں جب تاجر ڈنڈی مار جاتا ہے، جب اس کا گز میٹر بن جاتا ہے، جب وہ کچے رنگ کے کپڑے کو پکا بنا کے بتا دیتا ہے، جب وہ ترازو میں ہاتھ مار جاتا ہے، جب وہ کھوٹ کر دیتا ہے، جب وہ سودے میں ملاوٹ کر دیتا ہے، جب وہ زکوٰۃ بھی سمیٹ لیتا ہے، جب وہ چوری پہ آ جاتا ہے، یہی مواقع ہوتے ہیں۔ بچے ماں سے کہہ رہے ہیں، ماں عمر سے کہہ رہی ہیں کہ بچے کہہ رہے ہیں کپڑے چاہیے، کپڑے چاہیے، عمر کہہ رہے ہیں میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، میں کہاں سے لے کر دوں؟ یہ وہ دور ہے کہ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا تھا، یہ عمر کا دور ہے، عمر بن عبدالعزیز، 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا تھا۔ عمر کہتے میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں کہاں سے لے کر دوں؟ ان کی بیگم کہتی ہیں آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، میں اس سے کپڑے سلوں گی اور میں روٹی کا خرچہ مزدوری کر کے نکال لوں گی، پر مجھے بچوں کی ہائے دیکھی نہیں جاتی۔ حضرت عمر نے فرمایا میں یہ کر سکتا ہوں، باہر آئے، خزانچی بلوایا، بھائی مزاحم، اس کا نام مزاحم، ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے، ہم نے بچوں کے کپڑے سلانے ہیں۔ وہ کہنے لگا آپ 1 مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت لکھ کر دے دیں، میں اگلے مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں۔ عمر چپ کر کے واپس آ گئے، بیگم نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ ہاں ہاں، یہی لوگ تاریخ کا روشن سنہری باپ بنا کرتے ہیں، یہی لوگ عزت کے نشان بنا کرتے ہیں۔ عید آ گئی، عید پڑھائی، بنو امیہ جیسی حکومت کسی نے نہیں کی، ظالم تھے یا جو تھے ان جیسی حکومت کوئی نہیں کر سکا۔ خاندان ملنے کے لیے آیا، بچے بھی ملنے کے لیے آئے، وہی پرانے کپڑوں میں، تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے میرے بیٹو تمہیں غم تو لگا ہوگا کہ آج باپ کپڑے نہیں لے کے دے سکا۔ تو ان کے بیٹے عبد الملک نے کہا او امیر المومنین، امیر المومنین، نہیں نہیں، آج ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہم راضی ہیں، اس پر راضی ہیں۔ گھر میں تشریف لائے، بیٹیاں بات کرنے لگی تو انہوں نے ایسے منہ پہ دوپٹہ رکھ لیا، ایسے منہ پہ دوپٹہ رکھ کے ایسے بات۔ حضرت عمر نے کہا میری بچیوں کو یہ دوپٹہ منہ پہ کیوں رکھا ہے؟ تو گھر کی خادمہ اگل پڑی، رو پڑی، امیر المومنین تجھے پتہ بھی ہے آج تیری بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے۔ تو حضرت عمر ٹھس پہ کہ میری بچیوں کوئی باپ بیٹیوں کا غم نہیں دیکھ سکتا، پر میں تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتا،
میں تمہیں حرام نہیں کھلا سکتا، حلال میرے پاس ہے نہیں، حرام میں تمہیں نہیں کھلا سکتا۔ آج یہ جا رہا ہے، جانے کا وقت تو آئے گا نا، آئیے جا رہا ہے، رجا کو بلایا، رجا جانے کا وقت آ چکا ہے، مجھے دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جان نکلی، جنازہ اٹھا، قبر کے قریب لایا گیا، ہوا کا جھونکا آیا، ایک پرچہ بل کھاتا ہوا لہراتا ہوا عمر کے سینے پر آ کر گرا۔ پرچے کو اٹھایا گیا، اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے۔ 3 بر اعظم کا بادشاہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ لے کے مر رہا ہو، اور میں ایک دکان چلا کے جنت نہ لے سکوں، ایک فیکٹری چلا کے جنت نہ لے سکوں، دو چار کلے زمین کو کاشت کر کے میں جنت نہ لے سکوں، ہے افسوس۔ پھر کہتے ہیں میں نے قبر میں اتارا تو میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا، جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ سویا ہوا مسافر، تھکا ہوا مسافر جیسے گھر آ کے کھاٹ چین کی نیند سوتا ہے، آج عمر ایسا ہی سویا ہوا تھا کہ گھر آ گیا، گھر آ گیا، گھر آ گیا، چہرہ 14ویں کا چاند بنا ہوا ہے۔ کوئی ایسی موت مرو اور ایسی زندگی پاؤ، اللہ کو منا لو، تمہیں واسطہ اللہ ہی کا دیتا ہوں۔ تبلیغ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں ہے، یہ کوئی جماعتی کام نہیں ہے، یہ کلمے کا کام ہے کہ اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ ختم نبوت کا کام ہے کہ غلام رسول بن کر سارے عالم میں اس کی صدا لگاؤ کہ لوگو اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، غلام مصطفیٰ بن جاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، تمہارا اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ جو نافرمانوں کے لیے ایسی رحمت رکھتا ہو کہ زمین آسمان کے خلا میں بھرے ہوئے گناہوں کو ایک بول پہ معاف کر دیتا ہو۔ قارون تو آپ نے سنا ہوگا نا، قارون تو سنا ہے نا، قرآن نے 2 رکوع اس کے بدبختی کے بتائے ہیں، اور ایسا جرم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگا دی، ایسا مجرم، اس کے پاس پیسہ اکٹھا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو، اس نے حساب کیا وہ کروڑوں میں چلی گئی، اتنے پیسے کون دے، اتنے پیسے کون دے، ان کی زکوٰۃ بھی 100 میں 10 روپے، ہماری 2.5 روپے، وہ بھی مالدار لوگ نہیں دیتے۔ تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا، تجھے منہ مانگے پیسے دوں گا تو موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگا دے، بدکاری کی۔ ان کا ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے، قارون کھڑا ہوا، زنا کرنے والی کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شادی شدہ تو سنسار کیا جائے۔ قارون کہنے لگا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ آپ نے کہا کیا کہتی ہے؟ وہ کھڑی ہوئی، اس کی جب نور نبوت پر نظر پڑی، کہا جی میں کچھ نہیں کہتی، مجھے اسی نے کہا ہے کہ آپ پہ تہمت لگاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، میرے مولا یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کر دے گی۔ موسیٰ تو جلالی سے کھڑے ہو گئے، زمین سے پکڑ اس بدبخت کو، زمین جو پھٹی اور وہ اندر جانے لگا، اسے پتہ چل گیا کیا ہو گیا، کہ موسیٰ معاف کر دے۔ انہوں نے فرمایا اور پکڑو، کہ موسیٰ معاف کر دے، اور پکڑو، اے موسیٰ معاف کر دے، ان کا اور پکڑو، وہ معافی مانگتا رہا، وہ فرماتے رہے اور پکڑو، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، جب وہ سارا زمین میں غائب ہو گیا تو میرے اللہ نے کہا موسیٰ تیری اتنے منتیں اس نے کی، تو نہ مانا، میری عزت کی قسم لو استغاث بی لاغثتہ، مجھ سے ایک دفعہ معافی مانگتا میں اسے باہر نکال دیتا۔ تو جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو، تو ہاں یہ مجمع تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بیٹھا ہوا ہے، جس کے لیے اللہ کا نبی ساری زندگی رویا، ساری زندگی تڑپا، اتنا رویا کہ بھیجنے والے نے کہا اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہی پھٹ کے رہ جائے۔ ہمیں تو بڑی آس ہے، اے ہے دنیا میں کسی کبھی کی نبی کی قبر محفوظ نہیں ہے، جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، یہ اندازہ ہے یقینی نہیں، صرف قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے، موجود ہے، باقی اندازے ہیں، باقی اندازے ہیں، آپ کی ساری زندگی محفوظ ہے، موجود ہے، زندگی کی کوئی ادا نہیں چھپی ہوئی۔ کیا کمال کر دیا، قربان جائیں صحابہ پر جو ہمارے نبی کی ہر چیز ہم تک پہنچا گئے، ہر چیز پہنچا گئے۔
کھانا کا انداز بتایا، پینے کا انداز بتایا، مسکرانے کا انداز بتایا، رونے کا انداز بتایا، غصے کا انداز بتایا۔ کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں، ہمارے نبی کا سارا حلیہ محفوظ ہے۔ عظیم الہامہ، بڑا سر حسن کے ساتھ، رجل الشعر، گھنگریالے بال، نیم گھنگریالے پانی کی ہلکی موجوں کی طرح، واسع الجبین، ماتھا کشادہ، اظہر الجبین، کلیوں کی طرح روشن، کلیوں کی طرح خوبصورت، کلیوں کی طرح چمکتا۔ کلی میں چمک زیادہ ہوتی ہے، پھول میں کم ہوتی ہے، تو میرے نبی کا رنگ تھا کلیوں جیسا۔ ازج الحواجب، ہمیں گول کمان کی طرح، من غیر قرن، بیچ میں بال، ہمیں جدا تھی، بیچ میں بال نہ تھے۔ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو بینہما عرق یدرہ الغضب، بیچ میں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکنے لگ جاتی تھی، تو پتہ چلتا تھا آج اللہ کا رسول جلال میں ہے۔ اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو گالوں سے نور چمکتا نظر آتا تھا، پتہ چلتا تھا آج نبی جمال میں ہے، آج جمال میں ہے۔ اور جب کسی سے آپ ناراض ہوتے تھے تو اس کو دیکھ کے منہ پھیر لیتے تھے، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اس سے روٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کبھی اپنی ذات کی وجہ سے نہ کسی سے ناراض ہوئے، نہ کسی سے روٹھے، ہمیشہ اس کی تربیت کے لیے، اس کے نفع کے لیے، اس کی مصلحت کے لیے۔ آپ کا ناک مبارک اپن العرنین، یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باروئی، اوپر نور کا ایک حالہ۔ آپ کی آنکھیں ادعج العینین، موٹی موٹی پتلی، سفید احور، اور اندر پتلی سیاہ، ادعج باہر سفیدی، انتہائی سفید، احور پلکیں دراز، اہدب سرما لگی ہوئی، اکحل احور، اہدب ادعج اشکل سرخ ڈورے، انجل جگمگاتی، چمکتی، روشن۔ ہمیشہ آپ شرم سے نظریں جھکا کے بیٹھا کرتے تھے، آپ مردوں میں بیٹھ کر بھی نظریں نہیں اٹھاتے تھے۔ آج کے مرد کی نظر کتنی بے حیا ہو گئی۔ اور جب کبھی آپ نظر اٹھاتے تھے، وہ سامان دیکھنے والا ہوتا تھا تو سب پر ہیبت چھا جاتی تھی اور سب نظریں جھکا لیتے تھے، پھر کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا، سوائے ابو بکر اور عمر کے کوئی آپ کو اس وقت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہونٹ کیسے تھے؟ ضلیع الفم، تراشیدہ، دانت کیسے تھے؟ اشنب، باریک، مفلج، آگے تھوڑا سا خلا، براق الثنایا، مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ گردن کیسی تھی؟ فی عنقہ سطع، سراہی دار لمبی۔ آواز کیسی تھی؟ فی صوتہ سہل، گرجدار، ہیبت والی، جمال والی، کشش والی، سحر والی، جادو والی۔ داڑھی کیسی تھی؟ فی لحیتہ کثافہ، گھنی داڑھی تھی۔ فی لحیتہ کثافہ، فی صوتہ سہل، فی عینیہ دعج، فی اشفارہ وصف۔ حسن و جمال کیسا تھا؟ وسیم فسیم، ایسے حسین تھے کہ دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی تھی۔ وسیم جمال کیسا تھا؟ قسیم، ہر عضو الگ الگ خوبصورت تھا۔ جسم کیسا تھا؟ لم تعبہ تجلا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا۔ لم تجرب بہ ثقلا، بالکل دبلے نہ تھے۔ اور کہیں آتا لم تجرب بہ صعلا، گنجے نہیں تھے۔ اور کہیں آتا لم تجرب بہ ثقلا، ایسے پتلے نہیں کہ بے روب ہوں، ایسے موٹے نہیں کہ بھدے ہو جائیں۔ حسن الوجہ،